سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق یہ یقیناً حیرانی کی بات ہے کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے اور انہیں وہاں بھرپور پروٹوکول دیا گیا ہے۔ اب تک سب شکایتیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو امریکی کانگریس، سینیٹر یا طاقتور کمیٹیوں سے تھی۔ یہاں قراردادوں سے لے کر رجیم تبدیلی تک کی کارروائیوں کو رپورٹ کیا گیا تھا، مگر شاید ایک ہی ہیلے میں ٹرمپ انتظامیہ نے سب شکایتیں دور کر دی ہیں۔ اگرچہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے لیے یہ ملاقات خوش کن ہو، تاہم صدر نیکسن کے بعد یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کسی امریکی صدر نے پاکستان کو اتنی اہمیت دی ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء یا جنرل پرویز مشرف کا حوالہ دیں گے، لیکن ان کا پس منظر کچھ مختلف ہے۔ آرمی چیف عاصم منیر کا فیلڈ مارشل کی وردی میں امریکی صدر سے ملنا ان تینوں سابق آرمی جرنیلوں سے مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جنرل ایوب، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف اپنے اپنے ادوار میں سیاسی حکومتوں کا تختہ الٹ کر ملک پر قابض ہوئے تھے اور بعد میں دھاندلی زدہ ریفرنڈم یا ڈنڈے کے زور پر صدر کی سویلین وردی اوڑھ لی تھی۔ اس لیے صدر کینیڈی ہوں یا صدر ریگن یا صدر بش، انہیں پاکستانی جرنیلوں سے ملنے کا بہانہ مل گیا، کیونکہ ان تینوں سے امریکی صدور یا وہاں کی فوجی قیادت نے بہت کام لینے تھے۔ صدر ایوب سے صدر کینیڈی کو روس اور چین کے خلاف جاسوسی کے لیے چٹاگانگ اور پشاور کے اڈے درکار تھے، لہذا انہیں ایئرپورٹ پر بڑا پروٹوکول دیا گیا، جس کا ذکر اکثر عمران خان اپنی پرجوش تقریروں میں بھی کرتے تھے کہ پاکستانیوں دیکھو کبھی ہماری امریکہ میں کتنی عزت تھی۔ دراصل اس عزت کی وجہ جاسوسی کے وہ 2 اڈے تھے جو صدر ایوب نے امریکہ کو دے رکھے تھے اور جن کی تفصیل بروس ریڈل نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے کہ کیسے CIA نے صدر کینیڈی کو کہا کہ ایوب خان کو بلائیں اور اسے پروٹوکول دیں اور اڈے لے لیں۔ صدر کینیڈی نے صدر ایوب کو لبانے کے لیے سب انتظامات کا ذمہ اپنی خوبصورت بیوی جیکولین کو سونپا تھا۔ چونکہ عمران خان کو اس پس منظر کا علم نہیں تھا، لہذا وہ ہر وقت پاکستانی کو گزرے زمانے کی شان و شوکت کی کہانیاں سناتے اور قوم کا لہو گرماتے تھے کہ کبھی ہماری بھی عالمی گاؤں میں بڑی عزت تھی، مگر یہ نہیں بتاتے کہ اس عزت کے پیچھے 2 اڈے تھے۔ اس طرح ہم آج جنرل ضیاء دور میں پاکستان کی اہمیت کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں F-16 جہاز اور 3-4 ارب ڈالر کی فوجی اور معاشی امداد دی گئی، مگر بدلے میں افغانستان کی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کے حوالے سے بھی کئی کہانیاں مشہور ہیں، کچھ اسے جہاد تو کچھ فساد سمجھتے ہیں، جس کے نتائج آج تک ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہرحال جو بھی تھا، جنرل ضیاء بھی امریکیوں کی مجبوری تھے اور اس کا فائدہ وہ اٹھاتے رہے۔ جنرل پرویز مشرف بھی 11 ستمبر کے حملوں کے بعد افغانستان کے مقابل امریکی اتحادی بنے اور یقیناً ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہ تھا، کیونکہ ہم پوری دنیا کے سامنے طالبان کے گاڈ فادر بنے رہے اور اس پر اترتے تھے۔ اگر اس وقت ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو شاید ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو کابل کا ہوا تھا۔ اگرچہ پرویز مشرف بھی ڈبل گیم کھیلتے رہے اور امریکہ سے ڈالر لے کر حقانی گروپ کو امریکی فوجیوں پر حملے کے لیے بھی استعمال کرتے رہے۔ زیادہ دور کیا جانا، ابھی 2022 تک حکومت اور ریاست پاکستان طالبان کے ساتھ کھڑی تھی اور سابق DGISI جنرل فیاض حمید کابل کی فتح کے 2 دن بعد ہوٹل کی لابی میں کھڑے چائے پی کر پوری قوم کو یقین دلا رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ طالبان کا سب ٹھیک ہوا اور نہ جنرل فیاض کا اپنا۔ سب ٹھیک چلا، طالبان سے پاکستان کی لڑائی شروع ہو گئی تو اب جنرل فیاض حمید کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں اور شنید 14 برس کی قیادت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور کچھ دنوں میں اعلان ہو جائے گا۔ موجودہ آرمی چیف نے طالبان کے خلاف پہلے دن سے جو موقف رکھا وہ اس پر قائم ہے کہ طالبان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہو۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس ایسا کیا ہے کہ ٹرمپ جیسا صدر انہیں وائٹ ہاؤس میں مدعو کر کے پروٹوکول دے رہا ہے، جس پر پورا بھارت اور مودی بہت سیکھ پا ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ سمیت دنیا کے شاید کسی ملک کے سان گمان میں نہیں ہوگا کہ پاکستان بھارت جیسی فوجی قوت سے نہ صرف ٹکرا جائے گا بلکہ اس کے 6-7 جہاز گرا کر اسے دھول بھی چٹا دے گا۔ لہذا بھارت سمیت پوری دنیا اس پر سکتے میں ہے، یہ چمتکار کیسے ہوا؟ بھارت کو جو پریشانی اٹھانا پڑی اس کا کوئی جواب نہیں۔ شاید یہی شکست مودی کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بنے۔ ٹرمپ سمیت پوری دنیا نے پاکستان کو بڑے عرصے بعد تعریفی نظروں سے دیکھا ہے،
جس نے بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کی عزت دنیا بھر میں بڑھی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ٹرمپ کے کہنے پر نہ صرف فوری سیز فائر کیا بلکہ سارا کریڈٹ ہی ٹرمپ کو دے دیا، جبکہ بھارت اور مودی اب تک اس سے انکاری ہیں۔ یوں فطری طور پر ٹرمپ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوا۔ میرے خیال میں بہتر حکمت عملی کا یہی تقاضا ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اور بھارت سے دور رہیں۔ شاید صدر نکسن اور اندرا گاندھی دور کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ امریکہ اور بھارت میں کچھ دوریاں پیدا ہوئی ہیں، جس کا فائدہ یقیناً پاکستان کو ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واشنگٹن میں امریکن پاکستانیوں سے خطاب میں اپنا ٹرمپ کارڈ شو کیا کہ امریکہ یوکرین سے 400-500 ارب ڈالر کے منرز کے ٹھیکے چاہتا ہے، جبکہ پاکستان کے پاس $1 ٹریلین کے منرز موجود ہیں۔ امریکہ ہم سے سرمایہ کاری کا معاہدہ کر لے، امریکہ بھی منافع کمائے اور پاکستان بھی ڈالرز کمائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کرپٹو کرنسی میں ٹریڈ اور تعاون کے معاہدے کر رہا ہے۔ امریکہ کو اچانک لگ رہا ہے کہ پاکستان تو امریکہ کو تجارت میں فائدہ دے سکتا ہے۔ وار آن ٹیرر کے علاوہ بھی بہت سارے مشترکہ عوامل ہیں، اور یہی وہ ماروی پوز کے ناول دا گاڈ فادر والی بات ہے کہ میں اپنے مخالف کو وہ پیش کروں گا کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیشکش جو آرمی چیف نے امریکہ کو کی ہے۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، ہمیں ٹرمپ اور امریکہ کو اپنی طرف رکھنا ہوگا۔ ہماری پشت پر ایک طرف چین تو دوسری طرف امریکہ ہے۔ اس سے پاکستان کے تحفظ اور ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ چین کے پاکستان کے ساتھ جہاں اسٹریٹجک مفادات ہیں، وہیں معاشی مفادات بھی ہیں۔ اب تک امریکہ سے ہمارے مفادات دہشت گردی یا علاقائی جغرافیائی نوعیت کے رہے، مگر اب چین کی طرح ہمیں امریکہ سے سرمایہ کاری اور معاشی مفادات بھی درکار ہیں۔ سنا ہے کہ آرمی چیف نے ایران اسرائیل جنگ میں بھی صدر ٹرمپ کو اپنا ان پٹ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ یہ سب کام سیاسی قیادت کو کرنے چاہیے، لیکن کیا کرے جب سیاسی قیادت اپنی سپیس اور اختیار کو بھول کر عسکری قیادت کو سلوٹ مار رہی ہے، تو پھر گلہ کیسا؟ یہ قانون قدرت ہے کہ جو جگہ خالی ہوگی کوئی اور اسے پر کرے گا۔ آپ کو کوئی اختیار یا طاقت نہیں دیتا، سب کچھ لینا پڑتا ہے۔ اگر پاکستانی سیاسی کتے اپنا قد کاٹ بڑا نہیں کر سکی تو اس میں ان کا اپنا قصور ہے، وہ تو سلوٹ مار کر ہی مطمئن اور خوش ہیں۔